وہ دیکھیں ہر عمل کا ایک جذباتی رد عمل ہوتا ہے اور ایک منطقی رد عمل ہوتا ہے. جذباتی رد عمل تو جو کل کچھ ہوا اس کا وہ یہی ہے کہ بہت افسوس ہوا, بہت برا ٹیم کھیلی, جیت جاتی تو مزہ آ جاتا, لاٹھی کھل جاتی, بہت پاکستان میں جشن منایا جاتا. لیکن منطقی رد عمل یہ ہے کہ اس ٹیم کو کل جیتنا نہیں چاہیے تھا. میرٹ اس ٹیم کا کل جیتنا میرٹ نہیں بنتا تھا. جس طرح اس ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے اور جس ٹیم نے جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے اور جس سطح کی ٹیم یہ بنائی گئی ہے, اس ٹیم کا جیتنا ہی میرٹ نہیں تھا. اگر پورے ٹورنامنٹ میں ان کی جو کارکردگی تھی اور اتفاق سے کل کا ٹورنامنٹ جیت جاتے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اور ان کے گناہ معاف ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت اس ٹیم کی شکل میں اس قوم کو آگے چل کے ادا کرنی پڑتی. تو بہتر تو اب یہی ہے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اب کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اب اس قوم کو دیکھیں یا اس میڈیا کو دیکھیں اور اس میڈیا کی آپ فنکارانہ صلاحیت کو دیکھیں کہ آپ نے اتنی بری ٹیم بنائی. محسن نقوی صاحب جو ہے ٹیم کو اس نہج پر لے کر آ گئے. اس کے باوجود اس بنیاد پہ محسن نقوی صاحب کو ہیرو بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیج نہیں چھوڑا. یہ کمال نہیں ہے. بس یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اسٹیج چھوڑا یا نہیں چھوڑا, بھارت نے جو ہے وہ جو ہے ان سے ٹرافی لی یا نہیں لی, یا بھارت نے جو ہے وہ سیاست کی نظر کر دیا. یہ سب کچھ ہے, اپنی جگہ ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن ہم اب سارے ٹورنامنٹ کا مجموعی جائزہ لیں تو ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے. کیونکہ کرکٹ پاکستان میں دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کرکٹ کسی مذہب کا نام ہوتا تو اس خطے کا سب سے زیادہ مشہور مذہب ہوتا. لوگوں کی اتنی جذباتی اور روحانی وابستگی جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ ہے. جب یہ ٹیم ہارتی ہے تو لوگ باقاعدہ روتے ہیں, ان کو غم ہوتا ہے. وہ اگر کھانے نہیں کہ سکتے کے عالم میں جو کل کا جو فائنل تھا پورا پاکستان ویران تھا. لوگ اپنی تمام تر سرگرمیاں چھوڑ کے جو ہے وہ سکتے کے عالم میں جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے. آخر میں جو ہے وہ رزلٹ کیا نکلا. تو لوگوں کو جو اس سے روحانی وابستگی ہے, تو جو جس ملک کے کرتا دھرتا ہیں, جن کے ہاتھ میں اس وقت کرکٹ ہے, وہ اس کے بدلے میں اس قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا وہ کیونکہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ آپ ان کا احتساب کی تو اگر ہم آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا قصور ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہے ہم لوگ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے. ان کے سامنے تو وزیر اعظم صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے, تو ہم اور آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. تو اس بات کو آپ جو ہے نا وہ ہلکا نہیں لینا ہے. لیکن دیکھیں نا یار, تو یہ اس کو اب کرکٹ کو بچانا ہے یا محسن نقوی کو طاقتور رکھنا ہے, اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن یہ فیصلہ ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے. کون کر سکتا ہے؟ جو بھی کر سکتے وہ فیصلہ کریں. کیونکہ اس کرکٹ کو آپ سمجھیں, اس کرکٹ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ دنیا کی کرکٹ سے مختلف ہے. دنیا میں کرکٹ ایز اے کھیل کھیلی جاتی ہے یا لیکن پاکستان میں کرکٹ کے ساتھ لوگوں کی ایک روحانی, جذباتی, ذہنی وابستگی ہے. بالکل ایک عجیب و غریب معاملات. انڈیا میں بھی یہی حال ہے. جیسے بہت سارے یورپی ممالک میں جو فٹ بال کے ساتھ وابستگی ہے لوگوں کی, اس طرح پاکستان میں جو کرکٹ کے ساتھ لوگوں کی جو وابستگی ہے. تو یہ جذبات سے نہیں کھیلیں آپ, چند افراد کو خوش کرنے کے لیے, چند افراد کے ہاتھ میں طاقت رکھنے کے لیے. اب آپ بقول ایک ایاز صاحب کی جو کپتان ہے, اس کی پورے ٹورنامنٹ میں پرفارمنس ہی نہیں ہے, کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے, لیکن کپتان ہے. یہ بھی اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ. اب کیوں یہ واقعہ کیوں ہے؟ یہ کپتان کس کا تحفہ ہے؟ آپ اس کھیل میں کس کرکٹ ٹیم کی ہر ناکامی کو اٹھائیں, اس کا آخری سہرا جا کے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. تو اتنا بڑا سسٹم جو ہے اگر آپ نے ایک شخص کے حوالے کر دیا ہے, اور وہ اس صاحب جو ہے ان کی جو ہے نیت پہ شک نہیں ہوگا, لیکن ان کے پاس یہ کیپیسٹی, صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ٹیم کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ کر سکیں. ان کی نیت بہت اچھی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو جو ہے وہ اچھا ہی رکھے. ہمیں ان کی نیت کے حوالے سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کی صلاحیت کے بارے میں ہمیں یقین کامل ہے کہ ان کی یہ کیپیسٹی بغیر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جو ہے نا مینج کر سکیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں کرکٹ کو بچانا ہے یا محسن نقوی کو بچانا ہے. یہ جو ہے فیصلہ جو ہے نا کر لینا چاہیے. اگر ان کو آپ نے رکھنا ہے محسن نقوی کو تو رکھیں, لیکن ان کو بے اختیار کر دیں. مطلب ان کو پی سی بی کا وزیر اعظم بنا دیں. اختیارات کسی کے پاس ہو, چہرہ انہی کا ہو, پروٹوکول انہی کا ہو, لیکن ان کے ساتھ ایک ایڈوائزری ہو
وہ جو ہے اس ٹیم کو لے کے چلے, کیونکہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں اس کھیل سے. لوگوں کا دل دکھتا ہے جب پاکستان ہارتا ہے. جب پاکستان کے کسی پلیئر کی بال پہ جب چھکا پڑتا ہے تو لوگوں کے بے ساختہ اگر آپ دیکھیں جذبات نکلتے ہیں, کیا ہو گیا, لوگ سر پکڑ لیتے ہیں. مطلب 12 کروڑ لوگ کسی ایک بال کے اوپر سر پکڑ لیتے ہیں, چھوٹی بات نہیں ہے. جب پاکستان کا کھلاڑی جو ہے وہ چوکا مارتا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ بے ساختہ خوشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ تصور کریں لوگوں کی کس حد تک اس سے وابستگی ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں بے ساختگی میں کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے. تو اچھا ہے اگر یہ ٹیم اچھی ہوگی تو لوگوں کو ملے گا. میں اس بحث میں اب نہیں پڑھنا چاہیے کہ انڈیا نے سیاست کی فلاں کی, ان کا جانے. اس وقت ٹاپک ہمارا بنیادی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کرکٹ کو کیسے صحیح کرنا ہے پاکستان. یہ آپ نے اتنی فیصل کی باتوں سے تو مجھے ایک ہی سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ نہیں بچتی. لیکن محسن نقوی کے لیے آپ نے بہت ساری باتیں کی. فیصل صاحب, الیاس صاحب کو بہت برا لگ رہا ہے, یہ بریک کے بعد بتاتے ہیں پھر آپ. نہیں, میں نے کہا کہ ان کو بس زیادہ کا اسٹیٹس دیتے ہیں. نہیں, الیاس اس پہ تو ناراض نہیں ہوگا. چلے بریک سے باتیں یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ناظرین. جی نویس صاحب, کون ذمہ دار ہے, کرکٹ کو بچانا ہے یا محسن نقوی کو جو بات ہو رہی تھی, آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ جو کھیل میں منفی رجحانات کی بات ہے, ظاہر ہے بھارت کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن اگر ہم اپنی ٹیم کی بات کرتے ہیں مایوس کن کارکردگی کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے ذمہ دار؟ اچھا دعا دیکھیں, سلیم خالق صاحب نے اور ایاز خان صاحب نے تو پلیئرز کی انڈیویجول جو پرفارمنس تھی اس پہ کافی اچھے طریقے سے بات کر لی. میں ذرا انسٹیٹیوشنل راٹ کی طرف بات کروں گا کہ دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی معاشرت, اس میں جو ایک راٹ نظر آ رہا ہے نا کہ جو ہمیں یہ گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں, تو وہی بیسیکلی ریفلیکٹ کر رہا ہے ہمارے کھیل میں بھی. اور اس دن میں نے شاید اسی پروگرام میں جب کہا تھا کہ یہ ہماری ٹیم جو ہے یہ جیت کے دکھا دے, اور پھر جو انڈیا نے جو کچھ بھی اس وقت ہینڈ شیک کی کنٹروورسی چل رہی تھی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ایٹ لیسٹ پاکستان جیت کے دکھا دے, تو اس وقت خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ان سے توقع کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جیت کے نہیں دکھا سکتے. تو خان صاحب پتہ نہیں کیوں دل برداشتہ ہوئے ہیں. اس دن انہی کا اسیسمنٹ تھا کہ یہ جیتنے والی ٹیم نہیں ہے. اچھا, جیتنے والی ٹیم کیوں نہیں ہے, یہ دیکھا جائے کہ جس کھیل میں یا جس جگہ پہ سیاست گھس آئی پاکستان میں, وہ ادارے تباہ ہو گئے. ابھی اگر آپ ارشد ندیم کو دیکھیں, وہ جیولن کا انہوں نے جو گولڈ میڈل جیتا تھا, وہ انڈیویجول پرفارمنس تھی. یا آپ اگر یہ شاہزیب رند کو دیکھیں جو MMA میں جو ہے وہ فائٹس پہ فائٹس جیتے جا رہے ہیں, وہ انڈیویجول پرفارمنس ہے. وہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. لیکن یہاں پہ انسٹیٹیوشن آتے ہیں, PCB, یعنی یہی PCB جو کہ جب یہ دو درجن اس کے ملازمین تھے اس وقت وہ ورلڈ کپ کروا رہی تھی. اب سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین ہیں, اور جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ زبوں